بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس و مطہر کلام پاک سے ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول ماشاءاللہ ہم گزار رہے ہیں، اور عاشقان رسول کو اس ماہ مبارک میں یہ مسرت ہے کہ اس ماہ مقدس میں امام الانبیاء خاتم الرسل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے۔ اور اسی خوشی میں محافل بھی منعقد ہو رہی ہیں اور مختلف طریقہ کار سے میلاد النبی، سیرت النبی کی محفلیں، کانفرنسیں، خاتم الانبیاء کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، جس نعمت کا شکر ہم پر واجب ہے۔ کوئی بھی نعمت ملے تو نعمت کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کا فرمان ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر جو محافل منعقد ہوتی ہیں اس کا بھی ایک مقصد ہے، وہی مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمت عظمیٰ عطا کی ہے تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ کوئی بھی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کا حکم قرآن مجید میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالدار ہے وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے شکر والی زبان عطا کی ہے اور ذکر والا دل عطا کیا ہے۔
تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو نعمتیں ہمیں ملی اس کا شکر ادا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، یہاں تک کہ آپ احباب اور ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں، حدیث پاک میں آیا، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کھانا کھا کر آخر میں وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اسے روزے دار کے افطار کے وقت جو اسے ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور کھانا اللہ کی نعمت ہے اور ایک معمول ہونا چاہیے ہمارا، اول و آخر شروع کریں تو اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کھانے کے برکت کے حوالے سے دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا، اور جب کھانا ختم کر چکے تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اگر یہ ساری دعا بھی نہیں آتی ہے تو کم از کم بندہ اتنا تو کہہ سکتا ہے الحمدللہ۔ تو کھانا کھانے کے بعد جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے۔ اب سوچیں کہ کھانا ایک نعمت ہے، کھانا ایک نعمت ہے اور اعلیٰ نعمت نہیں، سب سے اعلیٰ نعمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جب بے حد و حساب اللہ رب العزت ثواب عطا فرما رہا ہے ایک نعمت کے مل جانے پر، اس نعمت کو کھانے پر، اس کے اختتام پر اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے اسے روزے دار جتنا ثواب، ڈھیروں ثواب عطا فرما رہا ہے، تو جب نعمت عظمیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اگر ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے نعمت کے مل جانے پر شکر کا حکم دیا ہے کہ شکر ادا کریں، اور خوشی کا اظہار بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ یونس اور آیت نمبر 57 بلکہ 58، آیت نمبر 58 سورہ یونس 11واں پارہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیں کہ اللہ کے فضل کے مل جانے پر اور اللہ کی رحمت کے مل جانے پر فبذلک، پس اسی لیے وہ جو اللہ کا فضل ہوا، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کیا، رحمت عطا کی ہمیں، اس کے مل جانے پر فلیفرحوا، پس انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، وہ خیر مما یجمعون، اور وہ خوشی منانا بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جہاں مفسرین کرام نے قول بیان کیے اس آیت کریمہ کے تحت کہ اس سے مراد اللہ کے فضل سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے
ہمیں اسلام عطا کیا، اس کا کوئی دوسرا جواب نہیں ہے، مگر اس مقام پر جہاں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد کچھ مفسرین کرام یا فقہا کرام نے، مفسرین نے اسلام اور قرآن کا معنی لیا، وہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے اور حضور علیہ السلام کے ڈائریکٹ شاگرد نے یہاں رحمت اور فضل سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات کو لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ تو حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے، جس کو حضور علامہ غلام رسول سعیدی نے تبیان القرآن کے اندر بیان کیا، اور وہاں پر حوالے جات کا ایک انبار لگا دیا کہ یہاں حضور علیہ السلام کی ذات مراد ہے، اللہ کے فضل سے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اگر ہم حدیث کی طرف نہ جائیں، کسی تفسیر کی طرف نہ جائیں، ہم کسی عالم کی رائے کی طرف نہ جائیں، بلکہ صرف قرآن کی طرف جائیں، تو سب سے بڑی تفسیر جو قرآن کی ہوتی ہے وہ خود قرآن اپنی تفسیر کرتا ہے۔ جب قرآن اپنی خود تفسیر کر دے تو پھر کسی حدیث میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو لہٰذا قرآن مجید نے بھی اس بات کی تفسیر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل حضور علیہ السلام کی ذات ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت بھی حضور کی ہی ذات ہے۔ لہٰذا اگر آپ 22واں پارے کے اندر اگر تلاوت کریں قرآن مجید فرقان حمید کو، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام کی ذات کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا۔ ہم نے آپ کو شاہد کا لفظی معنی کروں تو شاہد کا جو اصلی معنی ہے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، یا اس کا لغوی معنی کروں تو اس کا معنی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، آپ کو نذیر بنا کر بھیجا۔ آپ حضور شاہد ہیں۔ حضور علیہ السلام تمام انبیاء کرام کی جو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تبلیغ کی، اس کی شہادت دیں گے۔ حضور کی امت سابقہ انبیاء کرام کی شہادت دے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جب پوچھا جائے گا کہ تم تو بعد میں آئے ہو، تم سے ماقبل جو انبیاء کرام تھے ان کی گواہی کیسے دے رہے ہو، تو امت مصطفیٰ کہے گی ہم نے یا اللہ تیرے پیارے حبیب سے سنا تھا، تیرے حبیب نے فرمایا، ہم نے منوعاً اس پر یقین کر لیا، تیرے حبیب نے ایسا فرمایا۔ پھر تمام پر حضور گواہی دیں گے، تو لہٰذا حضور شاہد ہوئے تمام انبیاء کرام پر بھی اور تمام امتوں پر بھی، اور حضور بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو رحمتیں، فضل اور جنت کی مبشرات، جنت کی خوشخبریاں دینے والے اور دوزخ سے ڈرانے والے، یہ حضور علیہ السلام کی صفات ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وہ لوگ جو دوری کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ رب العزت کی ذات والا صفات وہ عظیم ذات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو ان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن مگر جو ہم لوگ ہیں، لوگ اللہ سے دور ہیں، تو رب کائنات نے کرم فرمایا، اپنا حبیب عطا فرمایا، اور اس حبیب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو اللہ سے دوری کی زندگی گزار رہے تھے
وہ جو کفر کی زندگی گزار رہے تھے، وہ جو شرک کی زندگی گزار رہے تھے، وہ جن کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عظمیٰ عطا فرما کر یہ کرم فرما دیا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے دوری کی زندگی گزارنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو چمکتا دمکتا سورج بنایا ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا، جو اس کی تفسیر میں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے پہلی دو آیتوں کا ترجمہ کیا، وہ میں نے بتا رہا تھا کہ قرآن تفسیر کر رہا ہے اللہ کے فضل سے مراد اللہ رب العزت کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ نے تیسری آیت میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، بے شک اللہ رب العزت کا مومنوں پر بہت بڑا فضل ہوا ہے۔ یعنی یہ رسول جسے رب کائنات نے شاہد بنا کر بھیجا، جسے رب کائنات نے بشیر بنا کر بھیجا، جسے رب کائنات نے نذیر بنا کر بھیجا، جسے داعین الی اللہ بنا کر بھیجا، جنہیں سراجم منیر بنا کر بھیجا، فرمایا یہ رسول جو اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو عطا کیا، فرمایا یہ حضور کی امت پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہوا ہے۔ تو لہٰذا فضل سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات، اور پھر رحمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ تو آیت کریمہ اتنا معروف ہے کہ آپ احباب سنتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا سورہ یونس میں جس میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دے بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل کے مل جانے پر اور اللہ کی رحمت کے مل جانے پر فبذالک، دھیان گیان کسی اور طرف نہ جائے، بس دھیان متوجہ رہے اس عظیم نعمت کی طرف، وہ اللہ کا فضل، وہ اللہ کی رحمت، یہ جو محمد کی صورت میں تمہیں عطا کیا ہے، فَلْيَفْرَحُوا، پس انہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ تو لہذا دو باتیں میں نے ابھی دو باتوں کو میں نے اختصاراً بیان کر دیا، کیا کہ اللہ کی نعمت کے مل جانے پر شکر ادا کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور قرآن سے ثابت ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام حلقے بنا کر بیٹھے تھے، 3 کی ٹولی یہاں ہے، 4 کی وہاں ہے، 5 اکٹھے وہاں بیٹھے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر یہ آپ کی صورت میں جو نعمت ملی ہے، اس نعمت کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو لہذا شکر ادا کرنا قرآن سے ثابت اور احادیث مبارکہ سے ثابت، نعمت جو بھی ملے، میں نے عرض کیا کھانا کھاؤ، کھانے کے اختتام پر اگر اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد و حساب ثواب عطا کرتا ہے، اور کھانا ادنا نعمت ہے، سب سے اعلیٰ نعمت اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا کی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر کھانے کی صورت میں ہم شکر ادا کریں تو اللہ رب العزت ہمیں اتنا کچھ عطا کرے، ڈھیروں ثواب عطا کرے، یہاں کے افطار کے وقت جو ثواب ملتا ہے اس کا ثواب ملے۔ اگر ہم دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اگر یہ دعا پڑھیں تو ہمیں روزے دار جتنا ثواب ملے، اور اگر اللہ کے حبیب کے مل جانے پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات اور حدیث پاک میں آیا کہ آخرت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، اور آخرت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت اسے فرمائے گا کہ اس کو میرے فضل سے جنت کی طرف لے جاؤ، میرا فضل، لیکن وہ اکڑ جائے گا۔ وہ اکڑ اس وجہ سے جائے گا کہ یا اللہ تیرے فضل سے جاؤں
تو میری نمازیں کہاں گئیں؟ میرے روزے کہاں گئے؟ میری عبادت کہاں گئی؟ میرے حج کہاں گئے؟ وہ جو عبادت اور ریاضت کرتا رہا، وہ 400 سال میں نے عبادت کی، لگاتار عبادت کی، اگر تیرے فضل کی وجہ سے جاؤں تو میری عبادت، یعنی گھمنڈ ہوگا عبادت پر، اور یہ عبادت کا غرور بندے کو لے ڈوبتا ہے، عبادت کا غرور۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد فلیس فیہ مومن، فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ مسجد میں جمع ہوں گے لیکن ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ بتائیے، ایک یہ نہیں کہا کہ امام تو چلو مومن ہوگا باقی نہیں، امام سمیت فرمایا فلیس فیہ مومن، لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے۔ تو مسجدوں میں بندہ کیوں آتا ہے؟ مسجد کے اندر بندہ اللہ اللہ کرنے آتا ہے نا بھائی، اللہ کی عبادت کرنے آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب لوگ مسجد میں جمع ہوں گے لیکن وہ جمع شدہ لوگ، وہ جو مسجدیں بھری ہوں گی، فرمایا فلیس فیہ مومن، ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں گھمنڈ سے بچائے۔ اور آج ہمارے اندر ہے نا، ہم نے نماز پڑھ لی، ہمارے اندر عبادت کا غرور آ گیا کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار، پنجگانہ نماز مجھ سے کبھی چھوٹتی نہیں ہے، اور کہیں بیٹھا دوستوں کے اندر پھر اس کا تذکرہ شروع کر دیا، گھر کے اندر نوافل پڑھے، لیکن کسی طرح لوگوں کو بتانا ہے نا کہ لوگ سمجھے کہ یہ تو گھر کے اندر بھی بڑا عابد ہے، تو پھر محفل جگہ دوستوں کے اندر کہیں بیٹھ کر کسی طریقہ کار کے ساتھ اس عبادت کو پھر آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ ارے یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ ریاکاری ہے جو عبادت کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے گھمنڈ ہمیں ہے، کسی کو کچھ دیا زکوٰۃ کے حوالے سے تو اس کے اندر بھی ہم دکھاوا دیکھ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم اتنا بڑے سخی ہیں۔ یہ عبادت اور ریاضت جو ریاکاری کی بھیڑ چڑھ جاتی ہے، اللہ کی قسم وہ دکھائی میں تو بڑی سنہری لگ رہی ہوتی ہے لیکن آخرت میں اس کا ثواب کچھ نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے حضور نے فرمایا مسجدوں کے اندر جمع ہوں گے، گھمنڈ غرور عبادت کا ہوگا، بڑے عبادت گزار ہوں گے، لیکن فرمایا فلیس فیہ مومن، ان میں سے ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی کہ ریاکاری ہوگی، تکبر ہوگا، غرور ہوگا، حسد ہوگا، اپنی عبادت اور ریاضت کو جلا کر بھسم کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص ہوگا، آئے گا آخرت کے دن 400 سال عبادت کر کے، تو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ میرے فضل کی وجہ سے اے فرشتوں انہیں جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ کہے گا یا اللہ میری عبادت کہاں گئی؟ اگر میں تیری فضل کی وجہ سے جاؤں تو میری عبادت کہاں؟ غرور گھمنڈ عبادت کا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اس کو ذرا رہنے دو، اس کو عبادت پر بڑا گھمنڈ ہے نا، 400 سال کی عبادت کی ہے، اس کو ذرا رہنے دو۔ پھر ایسا ہوگا قہر کی گرمی، سورج کی تپش، میدان محشر بپا، وہ جب گرمی کے ساتھ اسے پیاس لگے گی تو اتنا شدید پیاس لگے گی کہ ایک آدمی گلاس پانی کا لے کر ان کے سامنے سے گزرے گا، وہ بندہ پکارے گا اے اللہ کے بندے مجھے پیاس لگی ہے، یہ گلاس پانی کا مجھے دے دو۔ وہ بندہ کہے گا کہ یہ مفت میں نہیں ملتا ہے، یہ مفت نہیں ہے، یہاں کچھ دینا پڑے گا۔ اس نے کہا میرے پاس مال دولت دھن دنیا کے اندر تو میں روپیہ پیسہ تھا جس کو چاہتا خرید لیتا تھا، حق نہ حق کرنے کے لیے پیسے روپے کے دھن دولت کے غرور پر پیسہ روپیہ ہونے کی وجہ سے حق نہ حق کر دیتا تھا، جس کو چاہا خرید لیا، جج کو چاہا خرید لیا، وکیل کو خرید لیا، کسی پر ظلم ہوا ان کو پیسے کے سبب خرید لیا، لیکن یہاں تو میرے پاس نیکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہے گا ہاں یہاں پیسہ روپیہ ویسے بھی نہیں چلتا ہے، یہاں تو نیکیوں کے عوض ہی ملے گا۔ تو ایسا کرو میرے پاس 400 سال کی عبادت ہے تو آپ ایسا کرو 50 سال کی عبادت لے لو اور گلاس دے دو۔ وہ کہے گا نہیں اتنا سستا نہیں ہے، یہ گلاس اتنا سستا نہیں ہے پانی کا،
کہے گا چلو ایک 100 سال کی عبادت لے لو، نہیں اتنا بھی سستا نہیں، 2 سال 300 سال، وہ کہے گا نہیں، وہ کہے گا ارے 400 سال کی عبادت میرے پاس ہے، وہ اس ایک گلاس کے بدلے دینے کو تیار ہوں، اس کے سوا تو میرے پاس 400 سال کے علاوہ ہے نہیں۔ کہ ٹھیک ہے 400 سال کی عبادت لے لے گا، ایک گلاس پانی کا دے دے گا، وہ ایک گلاس پانی کا پیے گا۔ اب اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر اللہ کا حکم ہوگا کہ اسے عبادت پر بڑا غرور تھا، گھمنڈ تھا، اب ایک گلاس پانی کے بدلے اس نے 400 سال کی عبادت کو دے دیا، اب میرا عدل یہ ہے کہ میرے عدل کی وجہ سے اسے جہنم میں لے جاؤ، اس لیے کہ ایک گلاس کے بدلے میں 400 سال کی نیکی دے دی۔ اب دیکھیں جو ہم یہاں پر اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور یہی روایت حدیث پاک ایک اور الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے کہ آخرت کے دن جسے اپنی عبادت پر غرور ہوگا، گھمنڈ ہوگا، جب اللہ اسے فرمائے گا اسے میرے فضل کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ، تو وہ کہے گا کہ میری عبادت، اللہ فرمائے گا اچھا ایسا کرو ترازو لگاؤ، ترازو رکھا جائے گا، اللہ رب العزت ان کی عبادت جتنے سال کی ہوگی ترازو کے ایک پلڑے میں اللہ فرمائے گا رکھو، دوسرے پلڑے میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت، یہ جو میں سانس لے رہا ہوں، یہ سانس کی نعمت ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، وہ اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور اس نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ رب کائنات فرمائے گا تجھے عبادت پر بڑا گھمنڈ غرور ہے، میں نے جو نعمتیں عطا کی ان نعمتوں سے ایک نعمت، یہ سانس کی نعمت اتنا اعلیٰ ہے کہ تیری عبادت اور عیادت اتنے سال کی میری ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیے سانس ایک نعمت ہے، سانس ایک نعمت ہے، کھانا ایک نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے، اللہ رب العزت نے اس کے ماں سوا جسم کے اندر جو اعضاء رکھے ہیں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن نعمت عظمیٰ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم نعمت عظمیٰ ایک ہی ہے جس نعمت کے سبب رب کائنات نے ساری نعمتیں عطا کی، اس نعمت عظمیٰ کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اگر اللہ رب العزت ایک ادنا نعمت پر اتنا کچھ عطا کر رہا ہے تو اس نعمت کے شکر ادا کرنے پر جو نعمت رب کائنات نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا کی، اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو پھر اس پر اللہ رب العزت ہمیں کتنا عطا فرمائے گا نعمت عظمیٰ کے مل جانے پر۔ اور اللہ رب العزت نے وہ نعمت دی نا، اب اس کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کیونکہ بتایا کہ نعمت عظمیٰ ہے، آپ کہیں گے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ اگر حضور کی ذات میرے کہنے پر نعمت عظمیٰ سمجھ نہیں آتی تو کم از کم قرآن کی زبان تو سمجھ آئے گی۔ رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، کب؟ جب انہیں اپنا رسول عطا کیا۔ کیا اللہ نے جب ہمیں کھانا دیا ہے، قرآن شروع سے آخر تک پڑھیں، رزق دیا اللہ نے، کیا احسان جتلایا ہے اللہ نے؟ اللہ نے یہ سانس دیا ہے، ایک سانس کی قدر و قیمت آپ نے سنی حدیث مبارکہ میں کہ ایک سانس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ کئی سال کی عبادت ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک گلاس پانی کی جو نعمت ہمیں اللہ نے عطا کی، آپ نے سنا 400 سال کی عبادت وہ بنو اسرائیل کے بندے نے دے دی، مگر ایک گلاس کے بدلے 400 سال کی عبادت دے دی۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی اول سے لے کر آخر تک ہر نعمت پر آپ نگاہ دوڑاتے جائیں، دیکھتے جائیں، نعمتوں کا تعین کرتے جائیں، ان کی اہمیت کو جانتے جائیں کہ یہ زبان جو اللہ نے عطا کی ہے اس کی کتنا اہمیت ہے۔ کسی گونگے سے پوچھو یہ کان نے جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی، کسی بہرے سے پوچھو یہ آنکھ اللہ نے جو ہمیں عطا کی،
کسی اندھے سے پوچھو یہ ہاتھ جو اللہ نے مجھے عطا کیا، یہ کسی لنجے سے پوچھو، اور یہ پاؤں اللہ نے جو عطا کیا کسی لنگڑے سے پوچھو۔ ارے یہ ساری نعمتوں کو دیکھتے جاؤ، اندازہ لگاتے جاؤ، لیکن جب بھی دیکھو گے قرآن مجید کے اندر یہ بے حد و حساب اللہ نے نعمتیں عطا کی، لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا کہ اے لوگو میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن آمنہ کے گھر میں 12 ربیع اول کو جب اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا کیا اور مبعوث کر کے ہمارا رسول نبی بنایا، تو رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ مولا کے صورت میں فرمایا کہ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب انہیں ہم نے اپنا رسول عطا کر دیا ہے۔ تو یہ عظیم نعمت ہے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ عظیم نعمت اس وجہ سے بھی ہے کہ باقی نعمتوں کو زوال ہے، اس نعمت کو زوال نہیں ہے۔ صحت ہے نا، صحت آج میں بول رہا ہوں اللہ کے کرم سے صحت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحت ایک نعمت، اور کل کو بیماری لگ جائے زوال ہو گیا نا۔ رزق بڑی فراوانی ہے، مال دولت سب کچھ ہے، کل کو چھن جائے، چھن جاتا ہے، کئیوں کو دیکھا، زوال ہے۔ ہر نعمت کے اندر زوال ہے، ہر نعمت کے اندر زوال ہے، ہر نعمت فانی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر نعمت فانی ہے، ہر نعمت کو زوال ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، دریا بہا دیے جائیں گے، ہر نعمت کو زوال ہے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی، اس میں زوال نہیں، کمال ہی کمال ہے، اس نعمت میں زوال نہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے احسان جتلایا کہ یہ جو نعمت تمہیں عطا کی، جس کا جو جتنی نعمتیں عطا کی، میں نے احسان نہیں جتلایا، میرا شکر ادا کرو۔ کھانا کھاؤ تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، کوئی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن میں احسان نہیں جتلا رہا۔ لیکن یہ محمد عربی کی صورت میں جو اپنا رسول تمہیں عطا کر رہا ہوں، اس کا تمہیں دینا میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اس وجہ سے کہ اس میں زوال نہیں، کیوں؟ اس میں کمال ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے، ہر لمحہ۔ میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے لیے وقت آ رہا ہے نا، برا وقت آ رہا ہے، جو گزر گیا اچھا وقت تھا، اور جب وقت قرب قیامت جو قریب ہے، وقت خراب آ رہا ہے۔ آج کل آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ادب و احترام والدین کا اسی طرح ہے جو چند سال پہلے تھا۔ اساتذہ کرام کا وہی ادب ہے، رشتہ داروں کے اندر وہی محبتیں ہیں۔ ساری برائیاں زیادہ ہو رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ ہمارے لیے جو وقت آ رہا ہے، آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے برا ہے، لیکن ایک ذات ہے محمد عربی کی جس کے متعلق اللہ نے سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ ہر لمحہ حضور کے لیے بہتر آ رہا ہے۔ یہ ابھی وقت ہے، یہ 40 منٹ، جب 41 ہوں گے تو حضور کا لمحہ ایک بڑھا، حضور کا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ 42 پر حضور کے لیے زیادہ اچھا وقت، جو وہ لمحہ گزرتا جا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ رب العزت نے عظمت بنائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں یار تم عجیب لوگ ہو، محمد کی اتنا تعریف کرتے ہو کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہو۔
یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سنا ہے کہ نہیں؟ تم اتنا تعریف کرتے ہو کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہو. ارے ہماری کیا مجال کہ اللہ سے بڑھائیں؟ جس نے اللہ سے بڑھایا وہ کافر مشرک ہو گیا. ارے ہم نے نہیں بڑھایا، اللہ نے بڑھایا ہے. اور کتنا بڑھایا ہے؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میں جو ہے وہ ایک چیز کو اٹھاؤں اور جو بلند کروں یہاں تک بلند ہوگی، یہاں کھڑا ہو جاؤں اس سے زیادہ بلند ہوگی. میں کسی چیز کو اتنا مقام پر لے جا سکتا ہوں جتنا میری بلندی ہے، جتنا میری طاقت ہے. ارے اللہ کے حبیب کی عظمت اللہ نے بڑھائی ہے. کتنا بڑھائی ہے؟ جتنا اللہ کی قدرت ہے. کوئی اللہ کی قدرت کو متعین کر دے، کوئی اللہ کی قدرت کو بتا دے، اللہ کی حد کو بتا دے، میں محمد کی حد کو بتا دوں گا. اللہ کی حد تو بتاؤ، اللہ کی حد کیا ہے؟ اور اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی طاقت کے مطابق بڑھایا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی صورت میں جو ہمیں نعمت عطا کی، یہ وہ نعمت اللہ نے جو ہمیں احسان جتلایا وہ اس وجہ سے کہ اس میں زوال نہیں ہے، کمال ہی کمال ہے. کمال ہی کمال ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر کمال ہی رکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اللہ نے احسان اس وجہ سے جتایا ہے کہ ساری نعمتیں اللہ نے مشترکہ عطا کی ہے. اللہ نے مجھے آپ کو اولاد عطا کی، کیا کافروں کو نہیں دی؟ کافروں کی اولاد ہے کہ نہیں؟ اللہ نے دھن دولت مسلمانوں کو عطا کی، گھر عطا کیا، مال دولت عطا کی، تو کیا کافروں کو نہیں دیا؟ رزق پانی جیسے اللہ نے مسلمان مومنوں کو دیا اسی طرح کافروں کو دیا. آج اگر مسلمان مومن کے پاس ایک بہترین کروڑوں روپے کی گاڑی ہے تو کافروں کے پاس بھی ہے. اللہ نے جو بھی نعمت دی مشترکہ طور پر دی. جب مشترکہ طور پر دی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا. اور جب اللہ نے اپنے حبیب کی صورت میں مومنوں کو یہ نعمت عطا کی، نعمت جتلائی اس وجہ سے کہ یہ نعمت کافروں کو نہیں دی، صرف مومنوں کو عطا کی. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے احسان جتلایا کس کو؟ مومنوں کو احسان جتلایا. کیوں؟ کہ بھائی یہ وہ نعمت ہے کہ یہ نعمت کافروں کو نہیں مومنوں کو ملی ہے. عجیب ہم لوگ ہیں یار، عجیب ہم بندے ہیں کہ فلاں جو ہے نا وہ خوشی. بھائی جب نعمت ہی مومنوں کو ملی ہے تو مومن ہی تو خوشی منائیں گے اس کی. نعمت ہی اللہ رب العزت نے مومنوں کو عطا کی تو خوشی بھی مومن منائیں گے. اسی پر انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ خوشی منانے کے اندر اللہ رب العزت نے خوشی کا اظہار اور چرچا کرنا بھی قرآن سے ثابت. کیونکہ 3 باتیں میں نے کی تھی اور اس کو بھی اختصار آخری بات کر دوں. اللہ رب العزت نے سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میرے نعمتوں کا پرچار کرو، تذکرہ کرو میرے نعمتوں کا پرچار. تو پرچار کرنا، چرچا کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم. تو لہذا پرچار چرچا جو کیا جاتا ہے نا وہ بند کمروں میں نہیں ہوتا. اگر کوئی اس کو جلسے کی صورت میں کرتا ہے تو وہ بھی جائز. دوسری صورت میں بھی جائز ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں کوئی شخص اپنے ساتھ یہ تہیہ کرتا ہے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں لیکن میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، میں اس نعمت عظمیٰ کے مل جانے پر وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد نمازی بن گیا، یہ بھی خوشی کا اظہار ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا. اپنے گھر کے اندر دعوت خرچہ اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں پر کر دیا، یہ بھی درست ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جلسوں پر جو جلسے ہوتے ہیں میلاد النبی کے، سیرت النبی کے، اس پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک چرچے کا، ایک نعمت کے چرچے کا اظہار ہے. لیکن
جس صورت میں کسی کو تکلیف پہنچے، مجھے کوئی بھی کچھ کہے، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ بھئی ایک آج کل جیسے آج کل ہمارے ہاں روڈوں کو بند کر کے جلسے کیے جاتے ہیں، یہ پیچھے محرم کا مہینہ گزرا، وہ ہمارے اہل تشیع بھائیوں نے جو پروگرام کیے، لوگوں کی زندگی اجیرن بن گئی۔ ارے یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں، خلق خدا کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر اپنی گلی کے اندر بھی کوئی میلاد النبی، سیرت النبی یا کسی صورت میں جلسہ کرنا چاہتے ہو، اگر لاؤڈ سپیکر کی آواز سے آپ کے ہمسائے کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگوں کی تکلیف کو دیکھو، کیا خبر کہ اس کے گھر کے اندر کوئی مریض ہو۔ آج سے کئی سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا، یہ ہمارے سپیکر گیٹوں پر تھے باہر، یہ باہر جو وہ گیٹ ہے، دوسرا وہ گیٹ ہے، وہاں تک سپیکر تھے اور بڑے اچھے قسم کی مشینیں اور بہترین آواز۔ لیکن اس گیٹ کے سامنے کسی نے ہمیں شکایت کی کہ جب یہ اذان ہوتی ہے یا یہاں پر جب تقریر ہوتی ہے، میرے گھر کے اندر بچیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ نارمل ہے، 2-3 بچیاں کی طبیعت درست نہیں ہے، وہ اس آواز پر چیختی ہیں۔ ہم نے وہ سپیکر اتروا دیے، آج سے کئی سال کی بات پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہماری اذان، ہماری تبلیغ اس وقت تک کارآمد ہے جب خلق خدا ہماری وجہ سے پرامن ہے۔ ایک دوست آتا ہے، جب اہل تشیع بھائیوں کا کوئی پروگرام ہوتا ہے نا، وہاں پر یہ جو گلستان جوہر ہے، وہ موسمیات کی طرف سے آگے ایک امام بارگاہ ہے، اور وہ امام بارگاہ جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے وہ وہاں سے لے کر جلوس چت لے جاتے ہیں اپنا گلستان جوہر موڑ پر۔ ایک دوست کی بہن کا گھر یہاں پر ہے، جب کوئی وہاں پر ان کا اہل تشیع بھائیوں کا ایونٹ ہوتا ہے، وہ بیچارہ وہاں سے آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس دن ہم روڈ کے اس طرف سے دوسری طرف نہیں جا سکتے، ہم اس دن کوئی چیز خرید نہیں سکتے۔ یہی بات جو میں نے کہی کہ یہ بات تو درست نہیں، یہی بات میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر میلاد النبی کا جلسہ کیا، خلق خدا کو نقصان تکلیف پہنچائی، تو ہمارے میلاد النبی کے جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور امن اچھے طریقے سے کسی لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس میں جلسہ کرنا بھی جائز ہے۔ اور ایک صورت آج کل اور بھی ہے کہ اس کا اظہار اس طرح بھی کر سکتے ہیں، میلاد النبی کا وقت چل رہا ہے، یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، آخری پیغام یہ دے رہا ہوں کہ اگر رات کے اندھیرے میں کسی کو بن بتائے، اگر کچھ روپیہ پیسہ خرچ کر کے، بالخصوص وہ سادات جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے، یا وہ سفید پوش لوگ جو لوگوں کے سامنے اپنی ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، جن کی طبیعت میں لجاجت نہیں، وہ گھر کے اندر فاقت و برداشت کر سکتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اس عید میلاد النبی کی خوشی کا اظہار وہ بندہ اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنی جیب میں پیسے لے، رات کے اندھیرے کے اندر جب کسی کو پتہ نہ چلے، اس مستحق آدمی تک وہ راشن پہنچائے، وہ خرچہ پہنچائے، وہ پیسہ روپیہ پہنچائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اسے بھی اس خوشی کے اظہار کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔